جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن یہ نحو امیر میں سمجھنا تھا کہ قال عبداللہ ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، تو عن عبد الله قال عبد الله تو رأيت عبد الله، ہمیشہ مضاف مضاف ملے میں اعراب مضاف پر جاری ہوتے ہیں، مضاف ملے تو ہمیشہ مجروری ہوگا. جی عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقداد بن معدي كرب وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مسح الراس انه يبدأ بمقدم الراس الى مؤخره. سر کا مسح چونکہ وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور فرض قطعی اور یقینی ہے، اور اس کے طریق میں بحث ہے، اختلاف ہے، مارکا ہے عند النظارین والبصارین اے المحدثین والفقہاء الراسخین، کہ مسح کیسے کیا جائے. تو دو تین کیف ہے اس کے. ایک تو یہ ہے کہ مسح الراس کلہ فرض وعلیہ مالک وعلماء المدینہ، وامسحوا برؤوسکم. مالک کہتے ہیں کہ با حرف زائد ہے. حرف زائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحسین کلام کے لیے، خوبصورتی کے لیے. حرف زائد کا معنی یہ نہیں کہ بے مقصد معاذ اللہ استغفر اللہ. حرف زائد کے معنی ہیں ایگزیلری وربز، ہیلپنگ وربز. جیسے آپ کلام کرتے ہیں تو کلام کو حسین بنانے کے لیے آپ بعض طرق اور بعض ہیئات اپناتے ہیں. اس کو علماء فصاحت بلاغت حروف زائدہ کہتے ہیں. یاد رکھنا قرآن میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، بلا معان و بلا مقصد نہیں ہے، مقاصد صالحہ ہے. اس لیے حرف زائد کا معنی کیا کرو اہل تحسین الکلام و تزیینہ بمقتضی الفصاحت والبلاغہ. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ ایک عالم نے تفسیر لکھی ہے نا، بزرگ ہے، کوئی دلی کے بڑے عالم ہے، شاہ عبدالعزیز شاہ عبد القادر کا ہم اثر ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میری تفسیر کا مقصد آپ کو علوم اور فنون کی سیر کرانی. ایک اچھا جملہ اختیار کیا ہے. بھئی آپ لاہور جا رہے، پشاور جا رہے، کام ہے لیکن سیر بھی تو ساتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ حسین لفظ استعمال کیا ہے. اللہ اکبر. امام شافعی کہتے ہیں برؤسکم میں با بمانے من کے ہے، تبعیضیہ ہے. اس پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ شافعی افصح الفصحاء ہے
قرشی اور مطلبی ہے. تو ایک دن ایک دکان میں یوسف زلیخا پڑی تھی اور یہ آیت درج تھی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. اصل میں ہے مما اوحینا الیک. میں فوراً امام شافعی کی ترحیب اور ترضیہ کرنے لگا کہ واقعی حضرت نے اچھے استدلال کیا. ہمارے یہاں بھی با تبیزیہ ہے. پھر وہ باس کی تفسیر حدیث مغیرہ ابن شعبہ بمقدار الناسیہ آئے الربع قدوری نے اور قفال نے اور مختلف علماء نے کیا ہے, جساس نے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس کے بعد یہ کہ مسا کے معنی ہیں اصابت الید المبلولہ الی العضو الممسوح, تر انگلیوں کو پہنچانا یا امرار کرنا. انگلیاں تر ہو گئی یوں کر کے, یہ امرار بھی ہے اصابہ بھی ہے. اور غسل کے معنی ہے الاسالہ, یعنی اعضاء سے پانی نچوڑنا, تب غسل متحقق ہوگا ورنہ اصابہ ہوگا. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی صاحب کہتے ہیں کہ بعض اوقات پیر دھونے میں عموماً کوئی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو اس کو لوگ ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ تو غسل کا حکم ہے, مسح کا تھوڑا ہی ہے. تو اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے کہا اگر تم نے پیر دھوئے کوئی جگہ سوکھی رہی تو فامسحو, چھو لو اسے. تو یا تو حضرت حکیم الامت کو بوقت تحریر یہ عبارت یاد نہیں آئی, اور یا یہ ہے کہ حضرت کا مطلب وہاں فامسحو غسل خفیف مراد ہے. ایسا ہوتا ہے قواعد پر جب کلام ہوتا ہے تو فروع نظر انداز ہوتے ہیں یا ان کے مناسب جوابات دیے جاتے ہیں. آخری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسح کیسے کیا جائے. فاقبال و ادبار, اقبال جیسے آگے سے پیچھے جانا اور ادبار پیچھے سے آگے آنا. اسی پر امام ترمذی نے باب کیا ہے یبدأ بمقدم الراس الی مؤخری. آگے تشریح میں بھی یہی آیا کہ الی قفاہ. اور امرؤ القیس کا شعر حضرت اقدس نے نقل کیا ہے فإنما هي اقبال وادبار مقر مفر مقبل مدبر معا. مقر مفر, پیچھے پلٹتا ہے بظاہر بھاگتا, پیچھے سے آتا ہے پیچھے بھاگتا ہے. مقر یعنی مقبل اور مفر یعنی مدبر. فإنما هي اقبال وادبار. اقبلہ کے معنی ہے سامنے آنا اور ادبرہ کے معنی ہے پیچھے جانا. ادبر پیچھے ہو جاؤ, اقبل آگے بڑھو. تو اس معنی اور مسح کے باب میں قدر فرق ہے. چنانچہ آگے چل کر امام ترمذی سے بھی نہایت انتشار واقع ہو گیا ابواب کے ترتیب میں اور تہذیب میں. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ مبدأ بحث نہایت اعلیٰ کیا ہے اور اس میں ایک بھی غلطی نہیں آئی. مکمل پوری گفتگو یہی ہے جو امام ترمذی کر رہا ہے. دیکھو ہم جب مسح کرتے ہیں نا تو آپ نے خیال کیا ہوگا کہ ہم یہی سے شروع کرتے ہیں نا, یہاں سے
تو لغت کے مطابق یہ ادبار ہے، یعنی پیچھے جانا، اور پھر پیچھے سے آگے آتے ہیں تو یہ اقبال ہے. لیکن امرؤ القیس کے شعر سے پتہ چلا ہے کہ نہیں، کبھی برعکس ہوتا ہے. اقبال کے معنی ہے آگے سے پیچھے جانا، اور ادبار کے معنی پیچھے سے آگے آنا. تو اس لیے امرؤ القیس کا شعر پیش کیا جاتا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ مُقِرٌ مُفِرٌ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ مَعًا. یہ کام اکٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی مقرٌ مقبل اور مفر مدبر معًا. فإنما هي اقبال و ادبار، یہ اقبال و ادبار. ان کو معرف سنن دے، اگر چیز دیکھیں گے دیکھیں گے نہیں، کم از کم بکس میں تو رکھ لیں گے. وہ ملنا چاہیے، بس اب وقت نہیں رہا. اور لا الہ الا اللہ. تو ہمارے مسح کا مسنون طریقہ جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ہاتھ کے شروع کے حصے، یہ پیشانی کے پاس جو ناسیہ ہے، منبت و شعر ہے، یہاں رکھے اور پھر پیچھے جائے. کوشش یہ کرے کہ ابتدائی حصے ہو تاکہ ساتھ والے حصے پیچھے سے آگے آنے کے لیے رہ جائے. تو اقبال کا معنی مسح میں ہے آگے سے پیچھے جانا، اور ادبار کے معنی مسح میں ہے پیچھے سے آگے آنا، بخلاف عام وضع کلام کے کہ اقبال کے معنی ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے نا، آپ نے کہا اقبل، یعنی پیچھے سے آگے آؤ، اور اس کو آپ نے کہا ادبر، پیچھے جاؤ، یعنی آگے سے پیچھے جاؤ. تو بعض محدثین کو اس وجہ سے مغالطہ ہو گیا، خود آگے چل کر امام ترمذی نے دوسری تعبیرات شروع کر لی جو ان کی شان کے لائق نہیں تھا. شارحین میں سے حضرت الاستاذ نے معارف السنن کے اندر کمال تدبر اور امعان کا حق ادا کیا ہے، چونکہ حضرت فقہ و حدیث کے ساتھ لغت کا اور ادب کا بھی امام ہے، بہت بڑے ادیب تھے آپ. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ جو جنگ ہوتی ہے نا تو بعض اوقات پینترا بدلنا پڑتا ہے میدان جنگ میں مجاہد کو. او متحرفا لقتال، جنگ کے لیے پینترا بدلتا ہے. او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنے والا ہو اپنی جماعت سے. تو یہ غضب سے بچیں گے، ورنہ اگر جہاد چھوڑ کر کوئی پیچھے جائے تو اللہ کا غضب آئے گا اس میں. یہ حضرت علی کے متعلق مشہور ہے. حضرت علی کو کہتے ہیں نا کرار. تو کان یفر ثم یکر، پہلے بھاگ جاتے تھے نکل کے، دشمن خوش ہو جاتا کہ بس یہ تو شکست کھا کے بھاگا، پھر وہ صحیح طرح تیاری کر کے پیچھے سے پلٹ کے آتا. تو علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمود بولا جاتا ہے، مذموم نہیں. یعنی علی کو کرار کہو گے، فرار نہیں کہو گے. جیسے کوئی آ رہا ہو نا تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ استقبال کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جب جا رہا ہو تو آپ استدبار نہیں کہتے. استدبار کا ایک اور معنی بھی ہے جو فحش ہے. تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مشایعات کرنا. کیا کرنا؟ مشایعات کرنا، ساتھ چلنا. پشتو میں کہتے ہیں جلب کول، دفلانکی پر جلب کی زو و سرا و سرزو. تو جو لفظ پسندیدہ ہو نہ ہو پھر اس کو عرف کے چھوڑا جاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ.
باب ما جاء فی مس الراس انه یبدأ بمقدم الراس الى مؤخره وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری. کہتے ہیں امام بخاری کے بھی استاد ہیں لیکن الجامع الصحیح کے اندر اس سے روایت نہیں لائے. قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد. عبد الله ابن زید المازنی ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ سے صرف اذان منقول ہے. وقفا له فخرا وشرفا. وہ ایک اذانی بہت ہے. تو عام احادیث میں جب صحابہ میں عبداللہ ابن زید آ جائے تو اس سے مراد ہے المازنی، قبیلہ بنو مازن کے باشندے. لل ابن عبد ربہ لأن ابن عبد ربہ کان صاحب التعزین وکفا له فخرا وشرفا فی الدنیا والآخرہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ بیدیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا. فاقبل بہما، آگے سے پیچھے آئے، وادبر، اور پیچھے سے آگے آئے. سمجھ گئے؟ اب اس ترجمے کی تائید دیکھو کتاب کو. بدعا بمقدم راسے، شروع سر کے اگلے حصے سے کیا. تو اگلے حصے جب ہاتھ رکھ کے تو پیچھے جاؤ گے نا، تو اقبال کے معنی ہے آگے سے پیچھے جانا. ثم ذهب بهما الى قفاہ، آگے ہاتھ رکھ کے پیچھے گئے گدی کی طرف. ثم ردہما، پھر لٹایا ہاتھوں کو، حتی رجع الى المکان الذی بدأ منہ، جہاں سے ہاتھ شروع کر چکے تھے وہاں پیچھے سے لے آئے. تو پہلی صورت کا نام ہے اقبال اور دوسری صورت کا نام ہے ادبار. اقبال مقر کے معنی میں ہے اور ادبار مفر کے معنی میں ہے. یعنی اقبال کے معنی ہے آگے سے پیچھے جانا اور ادبار کے معنی ہے پیچھے سے آگے آنا. ثم غسل رجليه، اس کے بعد آپ نے پیر دھوئے. سر کے مسح کے بعد تو غسل رجلین ہے. اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین متفق ہے کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے، سوائے امامیہ اثنا عشریہ کے جن کے ہاں رجلین کا وظیفہ غسل کے بجائے مسح ہے. آگے چل کر طویل ابحاث اس پر آ رہی ہے. یہاں تک امام ترمذی نے بالکل صحیح تعبیر فرمائی. وفی الباب عن معاویہ اخرجہ ابو داؤد، والمقدام اخرجہ ابو داؤد، وعائشہ اخرجہ النسائی. عجیب بات ہے، عائشہ عورت ہے تو نسائی لے ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن زید اصح شیء فی ھذا الباب واحسن وبه یقول الشافعی واحمد واسحاق. باب ما جاء انه یبدأ بمؤخر الراس. یہ عجیب بات شروع کر، یہ میں نے کہا نا کہ آگے اس کی تعبیرات صحیح نہیں ہے، منتشر ہے. مولانا نے بھی افسوس کیا ہے، لیکن اس کا معنی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یبدأ بمؤخر الراس، شروع کیا پچھلے کے لیے، شروع کیا پیچھے کی طرف، یعنی آگے سے پیچھے کی طرف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن افراء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسه مرتين، آپ نے سر کا مسح 2 بار کیا. مسح تو ایک ہی دفعہ ہے کہ آگے سے پیچھے گئے، جو اس سے رہ گئے ان کا پیچھے سے آگے آئے تو مرتين ہو گیا. بدأ بمؤخر راسه،
شروع فرمایا آگے سے پیچھے کی طرف، ثم بمقدمہ، پھر پیچھے سے آگے کی طرف. اس تعبیر میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا، اور دونوں کانوں کا بھی مساخیر میں کیا، یعنی ظہورہما و بطونہما، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن وحدیث عبداللہ ابن زید صح من ھذا، وہ پہلی باری ٹھیک ہے. وَأَجْوَدُ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ. نہ جانے وکیع اتنے بڑے افقاہ اور عالم ہیں، وہ اس ورطۂ غفلت کے شکار کیوں ہوئے؟ ممکن ہے ناقلین نے ان کی تعبیر صحیح نقل نہیں کی، ایسا بھی ہوتا ہے. وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. کتنی صحیح باتیں ہیں، نقل کرنے والوں نے غلطی کر دی. وہ کئی فیض ابن عرف شذی میں لکھا ہے، حدیث جو ترمذی میں آئی اول ما خلق اللہ القلم، تو کیا یہ بھی کوئی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری یا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر؟ تو مجھ سے جامعہ اسلامیہ کے طلباء نے پوچھا، مدینہ منورہ یونیورسٹی کے طلباء مسجد نبوی میں، کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث نہیں. کہتے مصنف کے جز مفقود میں ملی ہے. میں نے کہا مفقود الخبر کا شرعاً اعتبار ہی نہیں، اور مصنف کے عام رائج نسخوں میں حدیث نہیں ہے. اس نے کہا شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہوا اصح اسناداً. تو میں نے کہا شاہ صاحب نے اس کو نہیں کہا ہے، شاہ صاحب نے ترمذی کی وہ حدیث اول ما خلق اللہ القلم کو کہا ہے. اول ما خلق اللہ نور یا نور نبی کا اول تو حدیث ہے ہی نہیں، ثانیہ نہ اسانید نہیں ہے. تو جس کا وجود نہیں ہے اور نہ سند ہے اس کو شاہ صاحب کیوں کہیں؟ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو اول ما خلق اللہ القلم ہے رواہ ابو داؤد و ترمذی، یہ اصح و سنادن ہے. تو میں نے کہا اب شاہ صاحب کے بارے میں ایسی بات کرنا جو نہایت علمی طور پر کمزور ہے، یہ بہتر ہے یا ان کی بات میں کہ بھئی ناقل سے مولانا محمد چراغ صاحب گجراوالا سے نقل میں غلطی ہو گئی، اور خود اس نے شروع میں لکھا ہے کہ اس میں غلطی ہے سب میری ہے، نہ کہ حضرت اقدس کی ہے، میں تعبیر پر بعض اوقات قادر نہیں. اور یہی شاگردوں کا حال ہوتا ہے. فیض الباری میں سینکڑوں ہیں، معارف السنن صاف ستھری ہے، تاہم للخطا مجال. تو آپ بات سمجھ گئے؟ کیا سمجھ گئے؟ خاک بھی نہیں سمجھے، خاک انہیں تم نے سمجھنا ہے. فیض الباری میں افرأیتم اللات والعزی، اس کے ذیل میں ہے کہ میں نے بھی ایک سینگوں والا بکرا لات کے نام پر ذبح کیا تھا. وَكُنْتُ عَلَى مَذْهَبِ قَوْمِ. تو اس طرح عبارتیں دیکھ کر کے اچنبا طالب ظاہر و خیال کم استعداد نام نہاد مولوی وہ گھبرا جاتا ہے کہ جی شاہ صاحب نے ایسی بات کیوں لکھی. وہاں والا لکھا ہے تبری کا، حالانکہ تبرانی کی روایت ہے، تبری بھی نہیں ہے. دونوں میں 400 سال کی مسافت ہے. تبری بھی محدث ہے، تہذیب الاثار 84 جلدوں میں ہے، لیکن تبرانی معروف ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب لوگ لات منات اور عزا کی نظر کرتے تھے، میں نے انبیاء کے مذہب کے مطابق اللہ کے نام پر بکرا کاٹا تھا یا مینڈا کاٹا تھا سینگوں والا. لیکن مولانا بدر عالم یا مولانا عبد القدیر یا مولانا عزیز الرحمان
یا مولانا محمد یوسف چشمائی جن کے کاپیوں سے فیض الباری بنی ہے، وہ نہیں سمجھے. ایسی کتنی باتیں جو غلط شائع ہو رہی ہے. اور ایسی حدیث دنیا میں کہاں ملے گی جس میں پیغمبر کہے کہ میں بھی نبوت سے پہلے بتوں کے نام پہ ذبح کرتا تھا؟ بالکل فحش غلط بات ہے. کہ آپ جیسے کمزور ایمان والا نہیں کہہ سکتا تو شان ورشا کیوں کہیں گے؟ اور اس عنوان کی حدیث نہیں ہے. یہ تو ہمارے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس نام کی کوئی روایت نہیں. تو روایت یہ ہے کہ کنت ذبحت کشات الافرا علی اسم اللہ جل وعلا وکنت علی مذہب قومی. انبیاء پر شرک کا دور نہیں آیا کرتا ہے. انبیاء فطرتاً صادق الیقین ہوتے ہیں اور فطرت سلیمہ پر متولد ہوتے ہیں. تو بات ایسی تعبیر کرو جس کی انسانیت میں قدر و منزلت ہو. ایسی تعبیر نہ کرو جس سے انسانیت کو شرم آ جائے. جب اپنے بارے میں غلط بات مناسب نہیں تو بزرگوں کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ کو اس وقت فائدہ دے گی جب عبارات اکابر پر آپ تبصرہ کریں گے. تو بعض عبارتیں اس طرح ہیں کہ جن کے بارے میں دشمنوں کو موقع ملا ہے خرافات اڑانے کا. تو سلیم الفطرت موحد مناظر محقق مصنف مدقق محدث صاحب الآراء المبصرہ فقیہ وہ سوچ سمجھ کر کلام کرے، ہوش سنبھالے، بہت جلدی نہ کرے، آرام تسلی سے سوچے. وہ ایک بدعتی نے مجھ سے وقت لیا، پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. کہ اس میں جو عبارت ہے، میں نے کہا صراط مستقیم تو مولوی عبدالحی ایک اور عبدالحی تھے اور مولانا شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کی لکھی ہوئی مشترک اینڈ کمپنی کی. لیکن یہ مجھے بتاؤ یہ غنیہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ پیرانی پیر کی ہے. میں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ 48واں جہنمی فرقہ حنفیہ نعمانیہ ہے. اس کا بانی ابو حنیفہ نعمان ہے، جنہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اپنی آراء کا تابع کیا. یہ پیرانی پیر ایسا کہہ سکتے ہیں ابو حنیفہ کے بارے میں، جس کی محبت میں انہوں نے بغداد شہر اختیار کر لیا؟ تو کہنے لگا یہ بغات کا دس ہے. میں نے کہا جواب محفوظ کرو کہ پیرانی پیر جو مشکل کشا و حاجت روا ہے بدعتیوں کے ہاں، ان کی کتابوں میں بھی باقی لوگوں نے اضافہ کیا ہے. اب میں نے کہا یہ فتوحات مکیہ میں کیا لکھا ہے فرعون کے بارے میں؟ کہتے ہیں غلط لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ فرعون شہید ہے اور الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا ھذہ کرامۃ لہ. جو بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھے گا اللہ اس کو عزت دے گا. وما کان مستغرقا بل کان مستشہدا، اعلیٰ درجہ. میں نے کہا یہ ابن العربی شیخ و سلسلہ سید الاولیاء وہ یہ باتیں کرتا ہے اور پھر وہ مسلمان ہے. تو یہ لوگوں نے ڈالا ہے. تو میں نے کہا جب سارے جہان میں لوگ ڈال رہے ہیں تو شاہ صاحب کی کتاب میں بھی کسی رضاخانی نے ڈالا ہے بدنام کرنے کے لیے. مجاہدین کے خلاف پراپیگنڈے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بالفعل پریکٹیکلی مجاہد مرد میدان تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. توبہ. اس کے لیے محقق الاثر شیخنا و مرشدنا حضرت مولانا سرفراز خان کی کتاب عبارات اکابر بہت اعلیٰ ہے، یا مولوی منظور نعمانی الفرقان کے ایڈیٹر کی بوارق الغیب. تو تعبیر کے اندر تحسین پیدا کرنا دوست کا کام ہے.
اور تعبیر کو قبح کے ساتھ آگے بڑھانا دشمن کا کام. امام احمد ابن حنبل اور معتزلہ کے درمیان بہت طویل ابحاث ہوئی ہے. جب امام احمد بہت شدید بیمار تھے اور اندازہ یہی تھا کہ مزید رہ نہیں سکیں گے، تو معتزلہ کے سربراہ علماء آئے اور انہوں نے امام احمد کو کہا کہ ہم نے زندگی بھر آپ کو تنگ کیا، ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم غلطی پر ہیں اور آپ صاحب صراط مستقیم ہیں، فنتوب الی اللہ بیدیکم الکریمتین، آپ کے مبارک ہاتھوں پر ہم توبہ کرتے ہیں. امام احمد نے کہا بہت اچھا، اللہ آپ کا انجام بخیر کرے. جب وہ اٹھ کے چلے گئے اور امام احمد کی روح نکلی تو ان کے تکیے کے نیچے کاغذ نکلے، اوراق، اور اس میں لکھا ہوا تھا میں احمد ابن محمد ابن حنبل اللہ کے جوار میں جاتے ہوئے توبہ کرتا ہوں کہ مذہب اہل سنت شرک اور کفر کا مذہب ہے اور مذہب اعتزال برحق اور صراط مستقیم ہے. تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اس غلط مذہب سے توبہ کر کے صحیح راستہ اختیار کیا. دیکھو تبیین و کذب المفتری علی الامام ابی الحسن الاشعری، تبیین و کذب المفتری علی الامام ابی الحسن الاشعری. شاگرد قابل تھے، سب شاگرد کی شکل شاگردوں کی ہوتے شاگرد نہیں ہے. انہوں نے کہا آرام سے رہو، چپ رہو، ہمارے استاد ایسے نہیں تھے، یہ جو توبہ کرنے آئے تھے انہوں نے رکھا ہے. ایسے کتنے لوگ جو بزرگوں کو پاک دامنوں کو متہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیر یہ تو ایک فنی کلام کا مسئلہ ہے کہ بعض تعبیرات مس اور راس میں اس طرح ہے کہ وہ بظاہر محتاج تعویل ہے تاکہ اقبال اور ادبار درست ہو جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کے معنی ہے آگے آنا، تو پیچھے سے آئے گا نا، اور ادبار کے معنی ہے آگے سے پیچھے جانا. تو یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ اقبال کے معنی پیچھے ہاتھ رکھو پھر آگے آؤ، اور ادبار کے معنی آگے رکھو پیچھے جاؤ. بس ترتیب میں فرق آ رہا ہے. اور ہم گزارش کرتے ہیں یعنی علماء اربعہ، ائمہ مجتہدین اور ان کے اتباع صالحین، کہ نہ اقبال کا معنی مسح میں ہے آگے سے پیچھے جانا، اور ادبار کا معنی مسح الراس میں ہے پیچھے سے آگے آنا. اور امرؤ القیس کا شعر دلیل ہے فإنما هي اقبال وادبار مقر مفر مقبل مدبر معا لا الہ الا اللہ. جی ہو گیا، پورا کر لیا. اچھا جی میں پورا کرتا ہوں. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن وحدیث عبداللہ بن زید اصح من هذا واجود وقد ذهب بعض اهل الكوفة الى هذا الذي منهم وكيع باب ما جاء ان مسح الراس مرة، یعنی مرة واحدة. اب یہ جو اقبال و ادبار ہے تو اس سے مرتين نکل رہے ہیں، پھر احتیاطاً تیسری مرتبہ ہاتھ پہنتے ہیں تو تسلیسن ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ و احمد امامین صغیرین وہ دونوں تسلیس فی المسح کے قائل ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں. اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ، بلکہ الگ تحقیق احمد ابن حنبل لأن ابا داؤد حنبلی لا ریب فیہ، اور امام ابو داؤد سجزی سنن میں کہتے ہیں احادیث عثمان الصحاح، احادیث عثمان الصحاح تدل
اللہ ان مسح الراس مرۃ واحدۃ، مسح راس میں حضرت عثمان کی طرف منسوب احادیث حد درجے کے صحاح ہے، اور ان سے صراحتاً ثابت ہے کہ سر کا مسح ایک دفعہ ہے، اس میں تسلیث سنت نہیں ہے۔ مشہور عبارت ہے نا ابو داؤد کی، وَأَحَادِيثُ عثمان الصحاح تدل على ان مسح الراس مرۃ واحدۃ، تو مسحتین یا اثلاثن کی جتنی روایات ہیں یہ مؤولۃ، اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ محقق ابن الحمام نے کہا ہے کہ ہمیں بھی استاذوں نے بتایا تھا کہ اس طرح ہاتھ رکھے، دیکھ رہے ہیں مجھے، اور یہ جو انگلیوں کا حصہ ہے نا یہ آگے سے پیچھے لے جائے، پھر یہ جو تلوے رہ گئے یہ پیچھے سے سائڈوں پر لے آئے، یہ جو انگلیاں رہ گئی یہ کانوں کے اندر، یہ جو انگوٹھا رہ گیا یہ پیچھے مل لے، اور یہ جو ہاتھ بچ گئے یہ گردن پہ مل لے، حلقوم پر۔ محقق علی الاطلاق ابن الحمام صاحب شرح الہدایہ، صاحب فتح القدیر، مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے تھے محقق علی الاطلاق، بہت بڑا محقق ہے، اسلام کے معجزات میں سے۔ ابن حجر استاد ہے اور ابن الحمام شاگرد ہے۔ ابن حجر بیمار تھے، ابن الحمام عیادت کے لیے آئے، تو ابن حجر نے ان کو ایسا آہستہ سے کہا کہ قریب آ جاؤ، کان میں اس کو کہا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، تو ابن الحمام رو پڑے، آپ کی رضا بہت ضروری ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، کہیں حنفیہ تعبیر میں کچھ زیادتی ہوئی۔ دیکھیے ذیل الذیول، بادشاہ مصر ابن الحمام کے معتقد تھے، اور ہفتہ 10 دن میں مناسب وقت میں ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو محقق نے شرط لگائی تھی کہ اللہ تہدینی شیئا، کوئی گفٹ ہدیہ نہ لانا، ایسے ہی آئے جوڑا سڑے مزد سے شیخ پڑے نے شمسد ما شک کے اور دے بادشاہ پوش ہو، روز آؤ کوئی سی بات نہیں، لیکن کچھ نہ لانا سا، لوگ تو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، ایسا تقوادار تھے۔ قاہرہ سے متصل شہر ہے اسکندریہ، مشہور ہے کہ سکندر ذوالقرنین یہیں کے رہنے والے تھے، اور محقق کو بھی ابن الحمام اسکندری کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو اسکندری ہے سکندر ہے، یہ وہاں ہری پور میں ایک علاقہ ہے اس کو سکندر پور کہتے ہیں۔ شروع میں مولانا خلیل الرحمان صاحب سے وہاں پڑے ہوئے، دیوبند کے ایک بزرگ عالم تھے مولانا خلیل الرحمان صاحب، سکندر پورا میں، دا سکندر دا مصر والا نہ دے، ہری پور والا ہے۔ حضرت بڑے اونچے عالم ہے، فقیہ ہے، حضرت بنوری کے چہیتے شاگرد ہے، کئی نسبتوں میں ممنون ہے اور شکریوں کے مستحق ہے۔ ایک دن ہمیں وضاحت کی تھی کہ میں اسکندر اس معنی میں ہوں کہ میں نے سکندر پورہ میں مولانا خلیل الرحمان صاحب سے پڑھا ہے، اور وہی اجمل خان لاہور والے ان کے استاذ ہوئے۔ مولانا اجمل خان صاحب بھی اس زمانے میں مولانا خلیل الرحمان کے ہمراہ پڑھا رہے تھے، وہاں سے پھر اللہ نے ان کو روئے زمین کے بڑے محدث اور فقیہ حضرت بنوری کی خدمت میں بھیجا۔ فکان من الامر ما تشاء۔ باو ما جان نمس الراس مرۃ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن الربيع بنت معوذ بن افراح انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح راسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر، سامنے سے اور پیچھے سے،
وہ صدغیہ اور کنپٹیاں، صدغین کنپٹیاں، یہ سائڈوں نے دا کنپٹا ہی دیا وہ اذنیہ مرۃ واحدہ، یہ سارا ایک 10 دفعہ. وفی الباب عن علی حدیث علی اخرجہ الترمذی وابن ماجہ. وجد طلحہ ابن مصرف ابن عمر، اس نام میں کچھ غلطی ہے، یہ حدیث احمد کے مسند میں ہے. قال ابو اسحاق حدیث الربیع حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح براسه مرة والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق راو مسح الراس مرة واحدہ. سمجھ گئے نا بات؟ تقریباً جمہور امت مسح راس کے اندر مرتن واحدتن کے قائل ہے، سوائے شافعی اور ایک محجوج روایت میں احمد کہ وہ تسلیس کے قائل ہے. وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفیان بن عیینہ یقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الراس یجزئ مرة فقال ای واللہ، یعنی ہاں کیوں نہیں. باو ما جاء انه یاخذ لراسه ماء جدید، بہتر ہے کہ مسح کے لیے تازہ پانی لے، تازہ پانی ما بقیہ سے بھی جائز ہے، بعضوں نے مکروہ کا بعضوں نے بدعت کا. وبه قال حدثنا علی بن خضر، کیا لکھا ہوا ہے خشرہ میں حضرم. قال حدثنا عبداللہ بن وہب قال حدثنا عمر بن الحارث عن حبان ہونا چاہیے، حیان لکھا ہے، ابن واسع عن ابیہ عن عبداللہ بن زید المازنی انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانه مسح راسه بماء غیر فضل یدیہ، پانی سے نہ وہ جو بچا ہوا تھا ہاتھوں کا، نیا پانی لیا. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح وروى ابن لہیہ هذا الحديث عن حیان ابن واسع عن ابیہ عن عبداللہ ابن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانه مسح راسه بماء غیر فضل یدیہ. وروایت عمر بن الحارث عن حیان اصح لانه قد روى من غیر وجہ هذا الحديث عن عبداللہ ابن زید وغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ لراسه ماء جدیدا. تو یہ تعبیر بہتر ہے کہ بچا ہوا پانی نہیں، تازہ پانی دیا. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم رأوا ان ياخذ لراسه ماء جديدا. باب مسح الاذنین ظاہرهما وباطنهما، کانوں کا مسح کیا جائے اوپر سے بھی اور اندر سے بھی، نیچے سے بھی. مسح الاذنین یہ کان ہے، یہ مسح ہے، تو جو اوپر سے آپ کریں گے یہ تو یہ ظاہرهما، اور جو اندر انگلی ڈالیں گے تو یہ باطنهما ہے. ان الاذنین من الراس، ہمارے نزدیک سر کے مسح کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وجہ کے ساتھ، تو وجہ کا تو غسل ہے، پھر تو مسح نہیں چلے گا، پھر تو غسل ہونا چاہیے. وہ حکم مسح کا آیا ہے تو حنفی موقف قوی ہے. اور یہ جواب کہ خلقتاً بیان ہوا ہے غلط ہے، شریعتاً بیان ہوا ہے. نبی مامور بالشرع ہے، نہ بالتخلیق والتجریح ہے. جراحت ابدان کے لیے نبی نہیں آتے، مسائل و احکام کے لیے نبی مبعوث ہوتے ہیں. والمسألة طویلۃ الذیل فی معارف السنن و اعلاء السنن و اوجز المسالک. اللہ اکبر. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. مسح براسه واذنيه، تو مسح کے لیے تو اصلاً اذنین مفعول ہے اور منصوب ہے، لیکن براسه کی وجہ سے یہ بھی با سے متاثر ہوا.
تو آگے ظاہرہما و باطنہما یہ بھی صحیح ہے. اور اگر یہ دونوں حال واقع ہے تو حال منصوبات میں سے ہے ظاہرہما و باطنہما. اور اگر یہ مستانفہ ہو جائے تو ہما ظاہرہما و باطنہما تینوں اعراب جاری ہو جائیں گے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس. ایک اور روایت پہلی مرتبہ راوی بدل دیا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وفي البابين الربيع. اخرجه ابو داود والترمذي والحاكم في المستدرك. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطونهما. باب ما جاء عند الاذنين من الراس یعنی اذنین کا مسح ہے کالراس او اذنین ما بقیہ ہے من الراس. او اذنین احکام میں وجہ کے ساتھ نہیں ہے کما یقولہ بعض الناس. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شعر بن حوشب عن ابي امامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وقال الاذنان من الراس. قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامة خامخا شک پیدا کرنا. وفي الباب عن انس اخرجه الدارقطني في سننه قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند اكثر اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الراس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن الوجه وما ادبر فمن الراس. آگے سے چہرے کے ساتھ ہے پیچھے سے سر کے ساتھ. قال اسحاق واختاروا ان يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع راسه. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخر. کہاں چلا جائے یہ الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل وسلم على عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشفنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. صلى الله